ایک روایت لاؤ، ایک لفظ لاؤ، ایک لفظ، کہیں سے تاریخ کا نہیں، ہاں حدیث کا نہیں، کہیں سے بھی ایک لفظ لاؤ کہ اللہ کے رسول نے اس دن کوئی اہتمام کیا، پھر تو ہم بھی مان لیتے ہیں کہ ہاں جی اہتمام کرنا چاہیے۔ کوئی اہتمام نہیں کیا۔ 10 رمضان 10 شعبان گزرے، 10 عیدیں گزری۔ عید کے دن اللہ کے رسول نے نماز پڑھائی، عید الاضحیٰ کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کی، یہ تمام روایتیں شاہد ہیں۔ رمضان المبارک میں روزے رکھے، یہ تمام روایتیں شاہد ہیں۔ لیکن 15 شعبان میں کیا اللہ کے رسول نے دعوت دی نماز کے لیے، یا رات میں قیام کیا، یا صحابہ نے کیا، یا ابو بکر نے کیا؟ 3 خلافت کے سال آئے حضرت ابو بکر کی زندگی میں، کیا انہوں نے شب برات منائی؟ 15 شعبان آئے حضرت عمر کی زندگی میں، کیا انہوں نے قبرستان گئے اور وہاں پر کچھ نہ کچھ کیا اور قبروں کے لحاظ سے وہاں پر دعائیں کی، پھر آکے 100 رکعت نفل نماز پڑھی؟ حضرت عثمان کے دور میں 12 سال آئے، 15 شعبان آئے، کیا حضرت عثمان نے کیا؟ حضرت علی کے دور خلافت میں 5 یا 4 آئے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانے میں 20 سال تو 15 شعبان آئے، کسی صحابی نے نہیں کیا۔ اب تم خود ایجاد کر لو ادھر ادھر کی کیا ہے منقطع ضعیف روایتیں شامل کر کے لوگوں کو بہکاؤ کہ دیکھو بھائی اس دن تو جو ہے ایسا ہے ویسا ہے، ایسا کر لیں گے ویسا کر لیں گے، تمام گناہ معاف ہو جاتے، اور عمر قضا کرتے۔ کیا کرنا کہتے؟ پورا سال بیٹھ کے انہیں مزہ کرنا، نماز کو نہیں آنا۔ شب برات کے دن رات میں عمر قضا کے نام سے پورا کیلکولیٹ کر کو نمازاں پڑھ لینا، بالکل فارغ ہو گیا۔ واہ کیا شارٹ کٹ رستہ اپنا، سب میں دھوکہ کرتے کرتے دین میں بھی دھوکہ کرنا کیسے سیکھ گئے دیکھیے ہم۔ آؤ نماز پڑھو، ہر دن کے 5 پڑھو، برابر پڑھو۔ نہ پڑھنے والا من ترک الصلاۃ متعمدا فقط کفر، کافر ہو جاتا ہے۔ اتنی سخت وعید ہے، انہیں شارٹ کٹ نکالا۔ کیا شارٹ کٹ؟ اذان کان پہ مارتی ہی نہیں جاتا نکل کو، موبائل میں رہتا، ڈھکل لے کو، ڈھکلتا 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 ڈھکلتا، خبر میں گر گیا تو بھی ڈھکلتا، ہاں خالی ڈھکلتا رہتا۔ نیچے کیا ویڈیو ہے، نیچے کیا ویڈیو ہے، نیچے نیچے نیچے، اسی میں پوری زندگی لگ جاتی اس کی۔ تو اس میں نماز کو کبھی نہیں آیا وہ۔ نماز فجر پتہ نہیں کتنے سال پہلے پڑھا ہے کہ، ہاں یہ حالت ہے۔ جمعہ جمعہ میں بھی بعض لوگ گئے، ہمیں بولتے ہیں ہمیں نہیں بھائی، ہمیں جمعہ جمعہ والے بھی نہیں، ہمیں عید کو عید، سیدھا عید کو آئیں گے، پھر اس کے بعد عید الاضحیٰ کو آئیں گے، پھر کب آئیں گے؟ پھر رمضان کی عید کو۔ یہ سب کر لے ہو، لیکن شب برات کی ایک نماز نہیں چھوڑنا۔ ہاں اس دن پہلی صف میں آ کو رنگا ہونا۔ کون ہے جو مسجد کیا ہے معلوم نہیں اسے، انہیں بھی آ جاتا۔ کیوں؟ اس کے دل میں یہ ڈالے ہوئے ہیں علماء سو، برے علماء، جیب بھرو مولوی پیٹ بھرو پھر کیا کرے؟ یہ بہترین موقع ہے، عوام کو ایسے چکما دو، کھلاؤ پلاؤ، یہ لوگ ہم کو بھی خوش رکھیں گے، بس کیا کر دو معافی نامہ لکھ کے دیتے رہو۔ اب انہیں کیا کرتا؟ پورا سال نہیں آتا، شب برات کے دن رات میں آ جاتا، نماز پو نماز، نماز پو نماز، نماز پو نماز، یہ کس دن میں پورے پڑھ لیا، ختم، سیدھا فارغ ہو گیا اگلے شب برات تک۔ آسان دن یہ بنا کے ہم نے رکھ لیا۔ اللہ کی قسم یہ دین سے کھلواڑ ہے، دین سے کھلواڑ ہے۔ جو دین سے مذاق کرتا ہے رب نہیں چھوڑے گا۔ قل اب اللہ و آیاتہ و رسولہ کنتم تستہزئون لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم۔ فرمایا کہ ان سے کہا جائے گا قیامت کے دن تم نے اللہ کے ساتھ، اس کے آیتوں کے ساتھ، اس کے رسول کے ساتھ مذاق کرتے تھے۔ لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم، آج کوئی عذر نہ پیش کرو، تم نے حقیقتاً ایمان لانے کے بعد کفر کیا ہے۔ ہاں دین کو کھلواڑ بنا لیا۔ یاد رکھو یہ کافروں سے خطاب نہیں ہو سکتا، کیونکہ ایمان ہی نہیں لایا کافروں نے۔ یہ ہم جیسے مسلمانوں سے ہی، منافقین سے ہی خطاب ہو سکتا ہے، جس میں فرمایا کہ قد کفرتم بعد ایمانکم، ایمان لانے کے بعد تم نے کفر کیا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
آپ سب کو معلوم ہے، جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے 20 رمضان المبارک 2022 میں اللہ کے فضل و کرم سے اس مسجد کا افتتاح ہوا، اور افتتاحی مجالس میں ہم نے دیکھا کہ شروع میں 2-3 صف بھی پورے نہیں ہوتے تھے عام نمازوں میں، لیکن بہت جلد یہاں کے ایکٹیویٹیز جو ہم نے بڑھائے، تحفیظ کا مدرسہ کھولا اور یہاں پر باقاعدہ طور پر رہ کر اقامتی مدرسہ بھی کھولا، تو اللہ کے فضل و کرم سے 3 فلور ہونے کے باوجود ہمارے ایکٹیویٹیز کے لیے یہ مسجد تنگ دامانی کا شکوہ کرتی نظر آئی، ہمارے لیے تنگ ہو گئی زمین۔ اور عیدین میں تو یہ مسئلہ بھی ہوا کہ کئی لوگ ریٹرن گئے۔ ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کمیٹی نے ڈیسائیڈ کیا کہ 3واں فلور بھی ڈال دیا جائے اور اس کی چھت بنا دی جائے، تاکہ ہمیں وسیع ہو اور وسعت کے اعتبار سے مدرسے کے جو طلبہ ہیں ان کی اقامتی طور پر رہائش گاہ کو آسانی ملے، اور ہم کو 2-3 ہال نمازیوں کے لیے مختص کرنے کا موقع ملے۔ اس تمام کارروائی کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ فیصلہ کیا گیا۔ اب اپیل یہ ہے کہ اس میں باقاعدہ طور پر تیسری چھت، پھر اس کے بعد اس کے نیچے جہاں تک جو بچوں کے لیے مطبخ ہے، کچن ہے، ڈائننگ ہال ہے، رہنے کا موقع ہونا ہے، پھر اس کے بعد لوگ جو آتے ہیں اور جو مہمان جو آتے ہیں، یہ تمام بندن کے لیے تقریباً 65 لاکھ کی ضرورت ہے۔ آپ تمام سے گزارش یہ ہے کہ اس جمعہ کا بھی اسی کے لیے خاص کیا جانے والا ہے، اور جو لوگ ابھی شروعات کو 15 لاکھ کی سخت ضرورت ہے، رمضان المبارک کے اختتام تک ہم اس کو بھی ختم کرنا چاہتے ہیں۔ کارروائی شروع ہو چکی ہے، آپ لوگ دیکھنا چاہیں تو تیسرے فلور جا کے ابھی بھی دیکھ سکتے ہیں۔ الحمدللہ جو دوسرا اور تیسرا ہے، اس میں ہم نے کیا ہے بندن کے نشانات آپ کو نظر آ جائیں گے۔ اب جو چوتھا اور اس کے اوپر بننے کا ہے، آپ تمام لوگ آگے آئیں اور اس معاملے میں مدد کریں، جو ہو سکتا ہے دیں، اور کوئی ذمہ داری لینا چاہتا ہے سیلنگ کی ہو یا اس کے اندر فین کی یا لائٹ جو بھی ہو، آپ لوگ اس کے لیے بھی الگ سے آ سکتے ہیں۔ تو بہر کیف ہمارے سامنے ایک بہت اہم ترین مدعا یہ ہے کہ بندن مکمل ہونا اور بہت قلیل مدت میں۔ دوسری بات، بجٹ تھوڑا بڑا ہے، 65 لاکھ کی ضرورت ہے، تو انشاءاللہ جیسے پہلے آپ لوگ آگے آئے ویسے ہی آگے آئیں، تاکہ ہماری یہ مسجد کے اندر ایکٹیویٹیز اور زیادہ ہوں۔ انشاءاللہ عالمیت کے کورس کے لیے بھی ہم سوچ رہے ہیں، اگر بڑی جگہ مل جائے گی تو وہ چیز بھی ہم شروع کریں گے۔ بازو کی جگہ بھی آئی تھی لیکن ہمارے پاس پیسہ نہیں تھا، اس واسطے ہم رک گئے۔ بالکل لگی ہوئی جگہ آئی تھی سیلز کے لیے، لیکن ہمارے پاس اتنی رقم نہیں تھی تو ہم اس کے لیے جواب دے دیے۔ تو بہر کیف اب تو یہ مدعا ہے کہ ہم دراصل پہلے یہ فلور مکمل کریں، تو آپ لوگوں سے آپ کو یہ التجا ہے کہ اللہ کی راہ میں آئیے۔ جہاں نئی مسجد کے لیے یہ بات آئی ہے، من بنا للہ مسجدن بن اللہ لہ بیتن فی الجنہ، ویسے ہی یاد رکھیے مسجد کی بندن کے لیے بھی یہ بات ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے بھی جنت میں ایک گھر بناتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے والا بنائے۔ فجزاکم اللہ احسن الجزا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔